یہ چوتھا کلمہ ہے. چوتھے کلمہ کا کیا مطلب تھا کہ خدا نے یہ روشنی سورج کو تھما دیا تھا. یہ کون کون جانتا ہے کہ تاریکی ہو گئی تھی جب چوتھا کلمہ بیان کیا گیا تھا. اور میں آپ کے آگے یہ بیان کروں گی. اور دوسرے پیر سے لے کر تیسرے پیر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا. اور تیسرے پیر کے قریب یسوع نے بڑی بلند آواز سے چلا کر کہا, ایلی ایلی لما شبعتنی, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. متی 27 باب اس کی 35 اور 46 آیت میں یہ بیان اس میں بھی ہو رہا ہے. یہ طریقی کیسی تھی؟ آئے ہم اس طریقے کا مطلب جانیں. اس نے کیوں کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہودی اوقات کے مطابق یسوع کو تقریباً 9 بجے کے قریب صلیب دیا گیا. 9 سے دوپہر 12 بجے تک پہلے 3 کلمات ادا کیے. جیسے ہی 12 بجے ہیں اور سورج اپنی پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا تھا, ایک حیرت انگیز واقعہ روپتیز ہوتا ہے. تمام ملک میں اندھیرا چھا جاتا ہے. اندھیرا چھا جاتا ہے اور 12 سے 3 تک رہتا ہے. یعنی تمام دنیا میں جہاں جہاں اس وقت روشنی تھی تاریکی ہو گئی. اس طریقے کا کیا رومن طریقہ دانوں نے بھی اپنی تشریف میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں پیوس نے بھی دریاس کو ایک خط دی تھی. میں بھی اس طریقے کا ذکر کریں. میں آگے اس کی وجہ جانتے ہیں. اس واقعے سے پہلے خدا نے سورج کو تھما دیا تھا, جس کا یشوع 10 باب 13 آیت, دوسرا سلاطین 20 باب خداوند نے سورج کو پیچھے لٹا دیا تھا. خروج 10 باب 21 آیت, جب خداوند نے مصریوں پر آفت بھیجی تو سورج ان کے لیے طریق کر دیا تھا. پترس نے 2 مال 20 آیت یوئیل نبی کہتے ہوئے آنے والی طریقے کی بات کی ہے. اور مکاشفہ 6 باب میں لکھا ہے, سورج طریق اور چاند خون ہو جائے گا جب خداوند واپس آئے گا. سو جب خداوند چاہے وہ سورج کو روک سکتا ہے, واپس کر سکتا ہے یا پھر اس کو طریق کر سکتا ہے. وہ اپنی مرضی پوری کرے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اندھیرا ایک طوفانی ہوا کی وجہ سے ہوا تھا, جس نے مٹی اور خاک کو ہوا میں بکھیر دیا تھا. کچھ کا خیال ہے کہ بہت بھاری بادل آئے تھے جنہوں نے سورج کا راستہ روک دیا تھا. لیکن لوکا 23 باب 45 آیت بتاتی ہے سورج طریق ہو گیا تھا اور اس کی روشنی جاتی رہی تھی. اور اس کا الفاظ استعمال کرتے ہیں اکلیپو, جس کا مطلب ہے مکمل فیل ہو جانا یا ختم ہو جانا. سورج کی روشنی ختم ہو گئی تھی. یہ نہ بادل تھے, نہ خاک تھی, اور نہ ہی سورج گرہن تھا. تلقی الفاظ سے گرہن لگ نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ ناممکن تھا. یہ عید فصح کا دن تھا. یہ ہر مہینے کا آغاز نئے چاند کے ساتھ ہوتا ہے اور فصح مہینے کے درمیان میں آتی ہے. یعنی فصح کے وقت چاند پورے دنوں کا تھا اور زمین چاند اور سورج کے درمیان تھی. سو سورج گرہن لگنا ناممکن تھا. حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول فکرت طریقی تھی. خدا نے دن میں رات کر دی تھی. جب خدا نے سورج کو بنایا, اس کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ طریقی کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیا خداوند مسیح کے ساتھ ہونے والے ظلم و زبردست پردہ ڈال کر اس پر چھپا رہے تھے, ان کی لان تان سے مضبوط رکھ رہے تھے, یا
وہ اس کے زخموں اور یا بہتے خون کو یا اس جسم کو کمزوری حالت چھپا رہے تھے؟ کیا اس لیے تھا کہ موت کے خوفناک منظر کو چھپا کر وہ مسیح پر اپنے ترس کا اظہار کر سکے؟ کیا یہ ایک خدا کی طرف سے ایک الہی جانچ تھا جسے تمام ظلم و ستم پر ہو رہا تھا؟ آخر طریقی کا کیا مطلب ہے؟ میں اس بات کو مفتق ہو کر کلام مقدس کے مطابق طریقی کے خدا کے غضب اور اس کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں یسایہ 5 باب 13 اور 60 باب، یوئیل 2-3 باب، میوس 5 باب، صفنیہ 1 باب، متی 24 باب، مرکز 13 باب، لوکا 21، اعمال 2 باب۔ ان تمام حوالہ جات طریقی کو الہی غضب کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ خدا کی نجات کو ہمیشہ نور پر دیکھا گیا ہے، نور کے پر دیکھا گیا ہے۔ مکاشفہ 6 باب 12 سے 17 آیت، جب خداوند زمین کی عدالت کرنے آئے گا تو طریقی ہو جائے گی۔ دوسرا پترس 2 باب 4 سے 7 آیت، عام انسانی طریقی ہوگی، طریقی کے جو عدالت کا نشان ہے۔ اور یہاں خداوند سورج اس لیے طریق کر دیتا ہے تاکہ یہ گناہ کی سزا ایک ظاہری علامت ہو۔ صلیب خداوند کی الہی ججمنٹ تھی، یہ الہی عدالت کا وقت، اور خدا طریقی سے یہی دکھا رہا تھا کہ گناہ کی سزا جاری ہے۔ خدا صرف ایک چیز کی عدالت کرتا ہے، وہ ہے گناہ۔ یہ یسوع جانتا تھا کہ یہی تو وجہ ہے اس کی دنیا میں آنے کی۔ وہ مرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، وہ گناہ کے بغیر تھا۔ اس نے ہم سب کے گناہ اپنے پر لے لیے، خود یسوع خدا کے غضب کو برداشت کر رہا تھا۔ اس پر خدا کا غضب کا پیالہ انڈیلا گیا تھا، جس نے ہر فرد کے لیے موت کا مزہ چکھا۔ یہ گناہ کی سزا تھی، کیونکہ یہ مسیح بے گناہ تھا۔ گناہ جن کی سزا مل رہی تھی وہ گناہ تھے میرے اور آپ کے۔ یسوع نے کیوں کہا، ایلی ایلی لما شبختانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جبکہ خداوند کا غضب کا پیالہ انڈیلا چاہ چکا، تو سزا کی ختم ہونے کا وقت اور موت کی یہ سزا ختم ہو جائے گی۔ اس کی ایک اتہام ہونے والا ہے۔ 46 آیت کے مطابق زور سے چلایا، 6 گھنٹوں سے وہ بے پناہ گروپ میں منطلق تھا، نہ صرف جسمانی طور پر، کیونکہ جب وہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ہو اور آپ صلیب پر لٹک رہے ہو تو آپ کا سانس نکلنا ناممکن ہے، اور آکسیجن کی کمی آپ کے اندرونی اعضاء کو بھی آکسیجن کی کمی کا شکار بنا دیتی ہے، اور آپ کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں اور آپ ہل نہیں سکتے۔ جب آپ کے سر پر کانٹوں کا تاج ہو، خون بہہ کر سر سے نیچے کی طرف بہ رہا ہو، حالانکہ مکھیاں اس خون پر بیٹھ رہی ہوں، تو اب آپ کو کھجل بھی نہیں سکتے۔ ہلکی سی ہل جل کے اور لان تان آوازیں، مذاق، تانے اور ان کی زبانوں سے نکلتا ہوا زہر آپ کے اس کے علاوہ لیکن اس جسمانی دکھ سے ایک اور دکھ تھا جو روحانی طور پہ گناہ کے لیے خدا کی سزا کو برداشت کرنے کا تھا۔ اس خدا نے تمام نسل انسانی کا گناہ اس پر ڈال دیا تھا۔ وہ خدا کو پکارتا ہے،
32 में एली एली, इब्रानियों में और यसाया में लिखा है इलोए 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 इलोए। दोनों का मतलब है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये ज़बूर 22 में ये ज़बूर 22 और 1 आयत के अल्फाज में जो यसू ने जाहिर किए। यसू ने खुदा को हमेशा बाप कहकर पुकारा, लेकिन यहाँ पहली दफा उसने इस तरह खुदा कहकर पुकारा। ये मान की कमजोरी नहीं है, बल्कि बाप कहकर पुकारना ही जाहिर करता है कि वो अब भी खुदा पर भरोसा करता है। खुदा से वो करीबी रफाकत खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका भरोसा अब भी खुदा पर था। इस रफाकत के ताल्लुक के टूटने की वजह से उसने इसे बाप की बजाय खुदा कहा। इस लहदगी का क्या भेद है। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हकीकत को समझना इंसानी अकल से परे है। खुदा जिसे एक हो सकता है लेकिन अलग भी कर सकता है। बहुत से थेलोजियंस ने इन बातों पर बहुत बहस की। इस तरह तसलीस में मसीह और खुदा के तल्लुक को बयान करना मुश्किल है। इस तरह जुदाई को बयान करना भी मुश्किल है। क्या मसीह खुदा नहीं रहा? नहीं। क्या मसीह जुदाई जग नालो बखराए नासरी दा प्यार सारे जग नालो बखराए नासरी दा प्यार ओदे वर्गा न कोई इस जग ते होना ओदे वर्गा न कोई इस जग ते होना ओने पहुंच दिता मेरे एना अखियां चरोना ओने पहुंच दिता मेरे एना अखियां चरोना नाले जिंदगी जिया के जितनी जिंदगी सवार सारे जग नालो बखराए नासरी दा प्यार सारे जग नालो बखराए नासरी दा प्यार हुन हो गया सवेरा मुकी गमा वाली दा हुन हो गया सवेरा मुकी गमा वाली दा ओने पुंज दिता मेरे एना अखियां चरोना ओने पुंज दिता मेरे एना अखियां चरोना नाले जिंदगी जिया के जितनी जिंदगी सवार सारे जग नालो बखरा